جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اس کو دھاگا باندھ کے آ گئے، کیوں؟ جھاڑ کیا کرنے والا ہے؟ تو یہ عقیدہ مشرکین کا عرب میں بھی تھا۔ اسی طرح مزارات پر اولیاء کاملین کے ہاں جا کر کے یہ دھاگے باندھنا، تالے باندھنا، یہ تمام چیزیں صحیح سند سے کہیں پر بھی اسلامی ثبوت میں نہیں ہیں۔ آپ عقیدہ اہل سنت پر ہیں۔ مزارات اولیاء ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ان سے سفارش کی جائے کہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ وہ اپنی قبروں سے اگر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دے تو اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہاں، وہ مدد بھی کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں طاقت دیا ہے اس تصرف سے وہ مدد بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے برابر نہیں۔ اللہ نے انہیں جتنی اجازت دی اتنی مدد کرتے ہیں، وہ چاہے انبیاء کرام ہو، رسولان اعظام، سب کے متعلق عقیدہ۔ یہ شرک کا ٹاپک اتنا اہم ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہچکولے کھا جاتے ہیں۔ اور حدیث میں سناتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی کاہن کو اپنا ہاتھ دکھایا، جوتش کو، حضور فرماتے ہیں اس نے محمد کا انکار کر دیا، کفر کر دیا، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوتش کے پاس، باباؤں کے پاس جا کر کے ہاتھ دکھانا اور پھر وہ لکیریں دیکھ کر کے بابا تمہارا بھوش بتائے، جوتش تو اٹکل پچھو مارے گا، کچھ نہ کچھ ایک آدھ چیزیں تیر لگ جائے گی اور پھر کہو گے بابا پہنچو۔ یہاں سے شرک کے راستے کھلتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر توکل اور یقین نہ ہونے کے بعد بندہ اس طرح در در بھٹکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سب سے پاورفل دنیا میں انسانوں اس کے باوجود وہ یہ کہتے تھے انما اشکو الی اللہ، میں اللہ کے پاس اپنی شکایت عرض کرتا ہوں، اپنی بیماری اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اپنی کمزوری اللہ سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی شفا بھی دیتا۔ ہاں، کچھ چیزیں ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن اس پر یقین کر لینا اور اصل خالق پر یقین چھوڑ دینا، یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ جس لسٹ میں یہ پہلا نمبر ہے، اشراک باللہ، اللہ سے شرک کرنا۔ ایک بات یاد رکھو، اگر ان حالات میں موت آ گئی، معاذ اللہ رب العالمین، شرک کی موت جس میں جہنم میں ہمیشہ کے لیے اسے بھیجا جائے، فی ناری جہنم و فیہا خالدون، اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ میں رہے گا اور ہمیشہ کے لیے جلے گا۔ کون؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ باقی گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، شرک کی نہیں۔ یہ شرک جلی میں بتا رہا ہوں۔ جلی، اب شرک خفی کیا ہے؟ ایک چھپا ہوا شرک ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے انسان اس میں انجانے میں کر جاتا ہے، لیکن یہ بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا کرنا، یہ شرک خفی۔ کوئی عمل اگر تم نے دکھاوے کے لیے کیا تو یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ مثال میں بتا رہا ہوں، آپ کھڑے ہوئے نماز کے لیے، نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے لیے، لیکن میرے لیے بھی اگر نیت آ گئی تمہاری کہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں مجھ کو، کس کے ساتھ شریک کر دیا؟ یہ ہوتا ہے شرک خفی۔ نماز میں اگر تم نے یہ خیال کیا کہ فلاں بھی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کے لیے بھی تھوڑا سا صحیح ہو کر کے نماز پڑھ لوں، تو گویا کہ تم نے ایک عبادت میں دو لوگوں کو شریک کر لیا، ایک اللہ کو اور پھر یہ دوسرے لوگ۔ عزیزان گرامی، یہ ہے شرک خفی۔ اس کے متعلق امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے عجیب واقعات بھی لکھے کہ جو کچھ بھی عمل تم نے دکھاوے کے لیے کیا تو ایسا ہی ہے۔ حدیث میں ہے ریاکاری کرنے والا دکھاوے کے لیے بہت سارے اعمال کر لے، وہ قرآن پہ قرآن ختم کر لے، رکعت پہ رکعت پڑھ لے، روزے پہ روزے رکھ لے، حج پہ حج کر لے، چاہے وہ شہسوار ہو اعمال کا، لیکن وہ جس وقت لے کر جائے گا اعمال پورے اس کے منہ پر مار دیے جائیں۔ ریاکاری، دکھاوا عمل میں اگر آ گیا، یہ سب کو خود کو پتا چل جاتا ہے۔ کیسے معلوم ہوگا ریاکاری ہے یا نہیں؟ یہ تمہیں خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر میری عبادتوں کو دیکھ کر لوگ میری تعریف کر رہے ہیں تو گویا کہ تم نے اب تک کی عبادتیں دکھاوے کے لیے۔ میرے عزیزو، جب سے دنیا وجود میں آئی، اللہ عز و جل نے انسانوں کی نسل کو یہاں پر آباد فرمایا،
اس وقت سے لے کر دو جماعتیں ہمیشہ اس زمین پر رہی، ایک حق جماعت اور ایک باطل جماعت، اور ان دونوں جماعتوں میں ٹکراؤ بھی ہوتا رہا، ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا رہا۔ ظاہر سی بات ہے دن اور رات مل نہیں سکتے، سفید اور کالا ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح حق اور باطل دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ اور اقبال نے جو کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، جس کا مطلب یہی ہے کہ لڑتا رہا ہے، معرکے کرتا رہا ہے حق اور باطل، کب سے؟ ازل سے لے کر آج تک دو چیزیں لڑتی رہی ہیں، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی بھی۔ ابو لہب کی شرارتیں ایک طرف، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنی ایک طرف۔ میرے عزیزو، اللہ عز و جل نے قرآن میں یہ فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اے محبوب آپ فرما دیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ ٹکراؤ تو ہوتا رہے گا، مقابلہ ہوتا رہے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے حق کو ستایا جا سکتا ہے، پریشان کیا جا سکتا ہے، لیکن حق کو ختم کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور آیتیں اگر میں آپ کے سامنے تلاوت کروں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں۔ اللہ کا چراغ یہ دین اسلام ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ کسی کے منہ کے پھونک سے بجھایا جانے والا یہ چراغ نہیں ہے۔ ہاں، اہل حق ہمیشہ ان تمام باتوں سے پریشان تو ہوتے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ختم نہیں ہوئے۔ اس روئے زمین پر اہل حق ہمیشہ رہے اور قیامت تک رہیں گے۔ باطل اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ آتا ہے، قوت جمع کرتا ہے اور ٹکراتا بھی ہے۔ بظاہر لوگوں کو ایسا لگتا بھی ہے کہ اب یہ حق جماعت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے میرے عزیزو؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ دین اسلام جو حق جماعت ہے، اس کی ڈور اللہ رب العزت نے اپنے ذمے میں لی ہے، اور باطل جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے حوالے کیا ہے۔ تو شیطان کا رحمان سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر شیطان اپنی پوری شرارتوں کے ساتھ، طاقتوں کے ساتھ آ بھی جائے تو تھوڑے دنوں کے لیے وہ لوگوں کو پریشان کر سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں تاریخ کے اعتبار سے آپ کو بتاؤں، حق و باطل کی جنگیں ہوتی رہیں، لڑتے رہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان جو شروعات ہوئی، وہاں پہ بھی دو جماعتیں تھیں، ایک حق پر اور ایک باطل پر۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، تب بھی کفر و شرک عام ہوا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان والوں کی ایک مختصر سی جماعت تھی۔ مختصر سی جماعت کا مطلب بھی یہ ہے کہ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، 80 لوگ ایمان والے تھے، 80 لوگ ایمان والے تھے، باقی اکثریت پورے کفر و شرک میں، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، بیٹا کافر ہوا۔ لیکن کیا حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت کو ختم کر دیا گیا؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ان کی بیوی خود انہیں گرفتار کر کے اوباشوں کے ہاتھ میں دے دیتی، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کو زد و کوب کرتے۔ کئی مرتبہ آپ پر انہوں نے سخت ترین حملے کیے، زخمی کیا۔ ان سالوں میں بہت مرتبہ نوح علیہ السلام آزمائش سے گزرے، لیکن وہ وقت بھی آیا جب حق و باطل کا فیصلہ ہونا تھا۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوح علیہ السلام نے دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، انہوں نے دعا کی اپنے رب سے کہ اللہ مجھ پر یہ غلبہ پا رہے ہیں، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو مدد نازل فرما۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ تعالیٰ فرماتا پھر ہم نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے پانی کے لیے اور ایسا پانی برسایا۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اللہ فرماتا ہے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے اور زمینوں کو بھی پھاڑ دیا، یہاں سے بھی سوتے نکلے، اتنا پانی آیا کہ دنیا میں کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں رہا، سب غرق ہو چکے تھے۔ اب اللہ رب العزت کو جنہیں بچانا ہے انہی کو بچاتا ہے۔ وہی 80 لوگ ایمان والے جو حق جماعت میں تھے وہ صحیح سلامت اس طوفان نوح سے نکل آئے۔ کئی دنوں کے بعد اس کشتی سے جب باہر آئے تو اس دنیا میں جو باقی تھے وہ صرف ایمان والے ہی باقی تھے۔ اس طرح کے حالات ہوتے رہے، حق اور باطل کا ٹکراؤ۔ آپ کو پھر تاریخ میں لے جاؤں تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ بھی حق اور باطل کا ہی تو ٹکراؤ تھا۔ اور باطل کتنی طاقت جمع کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں، کتنی طاقت اور قوت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی آگ جلائی، یہ سب کو پتا ہے، اور اتنی بھیانک آگ لگائی کہ اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے ہوں، اس کی گرمی کافی دور تک، یہاں تک کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اگر کوئی پرندہ بھی ہوا میں اڑتا اس آگ کے آس پاس تو جل جاتا تھا۔ اتنی بھیانک آگ لگائی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جھونکنے کے لیے، پھر منجنیق بنا کر کے مشین جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ڈال دیا۔ یہی باطل سمجھتا ہے ہر زمانے میں کہ حق کو ہم نے سرے سے ختم کر دیا، اس کو آگ میں جھونک دیا، آگ میں ڈال دیا۔ ایسا نہیں ہے، حق اگر تنہا بھی ہو تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ادھر آگ میں ڈالا گیا، فوراً رب ذوالجلال نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے زیادہ تیز دنیا میں جو آئے ہیں وہ 3 وقت پر، 3 وقت ایسے ہیں جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے تیزی سے دنیا میں اترے۔ ان میں سے ایک وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور دوسرا وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جب حضرت ابراہیم نے چھری رکھ دی تھی، اور تیسرا وقت یہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باطل جماعت نے آگ میں جھونک دیا تھا، تو آگ میں آپ کے گرنے سے قبل حضرت جبرائیل آ گئے۔ اور اب دیکھیں جو حق جماعت پر ہو اس کا بچنا اور اس کا صحیح سلامت نکلنا کس بنیاد پر ہوتا ہے، اس کے اندر کون سی طاقت ہوتی ہے، اسی بات پر میں آج گفتگو کروں گا۔ مجھے حکم یہی ہوا حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کیا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کون سی ہے، مجھے حکم یہی دیا گیا آج کے لیے۔ میں یہی بات عرض کروں گا کہ اب جو حق پر ہوتا ہے اس کے اندر کون سی ایسی طاقت ہوتی ہے جو اسے ان تمام برے آفات و بلیات سے بچا لے جاتی ہے۔ وہ آگ میں گرے، پانی میں غرق ہو، تب بھی صحیح سلامت نکل جائے۔ کون سی طاقت ہے؟ وہ طاقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جبرائیل امین آئے، پوچھا الک حاجت یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے تو بتا دے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہاں حاجت تو ہے لیکن آپ سے نہیں، اللہ رب العزت سے۔ یہ جو توکل اور ایمان ہے اللہ کی ذات پر، یہی حق جماعت کو ہمیشہ غالب کرتا ہے۔ آپ سمجھ میں آئے؟ حق اور باطل کے درمیان جو خط امتیاز ہے، فرق پیدا کرنے والی چیز، وہ اللہ کی ذات پر توکل، اور ہم مومنین کے لیے اس کے بعد رسول پاک کی بے پناہ محبت۔ یہ 2 چیزیں جس کے سینے میں آئی، یوں سمجھ لیں کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے گا، اور ہمیشہ اللہ رب العزت اسے نصرت و فتح کی طرف لے جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک کر کے انہوں نے یہ سوچا حق ختم ہو گیا،
نہیں میرے عزیزوں، کئی دن وہ آگ جلتی رہی، جب آگ بجھ گئی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے باہر نکل آئے، کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی اس کائنات میں ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوگا۔ ان کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی ایک بہت بڑی طاقت تھی، فرعون جس نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں، خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں ہے۔ اس فرعون کی طاقت کا حال یہ تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اس کی عمر 100 سال کی ہوئی تب تک کوئی بیماری اس کو نہیں آئی، تو یہ تمام چیزیں اسے غرور پیدا کر چکی تھی کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوتا، اور طاقت میں سب سے زیادہ، جسے چاہتا مارتا تھا، جسے چاہتا چھوڑتا تھا۔ تو اس غلبہ غرور میں اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ طاقت و قوت کا حال یہ تھا کہ لاکھوں فوج اس کو سجدہ کرتی تھی، پوری کی پوری جہاں جہاں دنیا میں لوگ بستے ہیں تقریباً اس کے فرمان بردار لوگ ہو چکے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں اتنی بڑی طاقت و قوت کے سامنے اللہ رب العزت نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میدان میں اتارا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب فرعون کے مقابل میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی بڑی جماعت تھی؟ نہیں میرے عزیزوں، چند مومنین کی جماعت تھی، اور وہ بھی بنی اسرائیل، ڈرتے بھی زیادہ تھے، ڈر ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کئی مقابلے ہوئے جادو کے ذریعے سے، معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے۔ آخر میں وہ وقت بھی آیا جب فرعون نے اپنی پوری لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے ناپاک ارادے سے نکلا، اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کی فوج لے کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 یا 70 لوگ تھے، ان کے پیچھے 1 لاکھ کی فوج نکلی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، حق اور باطل میں فرق یہی ہوتا ہے کہ حق جماعت کوانٹیٹی پر نہیں کوالٹی پر ہوتی ہے، اور باطل جماعت پوری تعداد سے بھرپور، لیکن ہمیشہ حق جماعت نے انہیں دھول چٹایا ہے۔ ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے۔ کبھی کبھار اللہ رب العزت نے اس جماعت کو اگر شکست دیا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے، کسی نہ کسی مصلحت کی بنیاد پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، ایک جگہ ایسی آ گئی کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، 1 لاکھ کی فوج اس کے ساتھ، اور ادھر بڑا سمندر، بیچ میں تنہا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اب اس حق جماعت کو کون بچاتا ہے؟ کون اس حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے؟ تب بھی موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جس خاص صفت سے نوازے گئے تھے، وہ تو صفت ہے اللہ کی ذات پر توکل۔ 40 اور 70 کے قریب مومنین کو لے کر نہ گھبرانا، کس سے؟ نہ فرعون کی بڑے لشکر سے، نہ سمندر کی موجوں سے، بیچ میں تنہا کھڑے ہو کر تب بھی موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں اے ایمان والو نہ گھبراؤ، اللہ کی مدد آنی ہے، اللہ رب العزت کی مدد آئے گی۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا آپ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ آپ نے سمندر پر عصا مارا تو 12 راستے نکل آئے۔ آپ ان راستوں پر چلتے ہوئے دوسرے جانب نکل گئے۔ فرعون اور اس کے لشکریوں نے دیکھا کہ ہم بھی اسی طرح سے نکل جائیں گے، یہ سوکھے راستے ہیں۔ فرعون نے اپنے لشکریوں کو ان راستوں پر ڈالا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، تو اللہ نے حکم فرمایا سمندر کو جیسا تھا ویسے ہی ہو جا اپنی موجوں کے ساتھ، تو سمندر نے انہیں ایسا ڈھانک لیا کہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکا۔ فرعون کا غرور، اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ اور طاقت ہمیشہ کے لیے اس پانی کے نیچے دب گیا، ختم ہو گیا۔ اب ہر زمانے میں پوری طاقت و قوت کے ساتھ باطل حق کے ساتھ لڑتا ہے،
اور اللہ رب العزت کئی آزمائشوں کے بعد پھر حق کی فتح کے لیے کسی نہ کسی ذریعے سے اپنی مدد نازل فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، میں چند مثالوں کے بعد اب عرض کروں گا ہمارے زمانے میں حق اور باطل کا ٹکراؤ کیسے ہے اور خط امتیاز کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تاریخ کے جھروکوں سے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر یہ لڑائیاں حق اور باطل کی چلتی رہی ہیں۔ وہ زمانہ بھی آیا جب مکہ مکرمہ میں حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے وہ ذمہ دار تھے۔ اس زمانے کی بات جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورود مسعود ابھی مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا تھا، آپ کی ولادت پاک ابھی نہیں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ ایک یمن کا بادشاہ ابرہہ، جس کو یہ حسد ہو گیا اللہ کے گھر سے، خانہ کعبہ کے پاس لوگ دور دراز سے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، ایسا نہیں کہ اسی زمانے میں۔ آدم علیہ السلام سے خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے ہر زمانے میں، سارے انبیاء کرام بھی وہاں پہنچتے رہے۔ تو ابرہہ نے یہ کہا کیوں نہ میں یمن میں اس سے بہتر کعبہ بنا لوں۔ وہ جا کر کے یمن میں بہت خوبصورت اچھی عمارت بنایا اور اس کو کعبے کا نام دیا، اور اس نے لوگوں کو بلایا کہ اب مکہ والے کعبہ میں جانے کی بجائے یمن والے کعبے میں آؤ۔ حسد کی بنیاد پر اس نے ایک دوسرا کعبہ بنا ڈالا۔ میرے عزیزو، آج یہی حق و باطل کے درمیان خط امتیاز ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے نا، وہ جتنی عمارت ہے آج آپ جا کر کے دیکھیں، مشکل سے یہاں پر 40x60 کا ایک جگہ ہو اور اس پر کوئی بلڈنگ بنا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق ہمارے ہاں بلڈنگ بنانے میں جتنا خرچہ آتا ہے اس سے بھی کم خرچہ آئے گا ایک 4 کونے والی عمارت بنانے میں۔ بس خانہ کعبہ میں کیا بنانا ہے؟ کوئی روم نہیں بنانا ہے، کوئی بالکنی نہیں بنانا ہے، چوکور ایک عمارت بنانی ہے۔ تو پھر ان سب سے ہم کہتے ہیں تم بھی ایک ٹرائی کر کے دیکھ، کیوں نہیں لیتے؟ ویسی ہی 4 کونے والی ایک عمارت بنا دیتے۔ چند لاکھ روپے ہی کا تو خرچہ ہے، لیکن کوئی بنا نہیں سکا۔ میرے عزیزو، حق و باطل کے درمیان خط امتیاز یہی ہے، بلڈنگیں ویسی لاکھوں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو کون اس طرف کھینچ سکتا ہے؟ کشش کہاں سے لا سکیں گے ہم؟ جو خانہ کعبہ کے اندر ہے وہ ہر ایک عمارت کے اندر نہیں آ سکتی۔ ابرہہ نے بنا تو لیا یمن میں، اور لوگوں کو دعوت بھی دی پیسے دے کر کے، کھانے پر بہت سارے لوگ گئے۔ مکہ کا ایک شخص بھی وہاں گیا۔ ظاہر سی بات ہے قریش اور مکہ والے خانہ کعبہ سے بے انتہا محبت کرتے رہے ہر زمانے میں، اس کے لیے انہوں نے جانیں بھی نچھاور کر دی۔ اس شخص کو اتنی تکلیف ہوئی یہ سن کر کے کہ مکہ کے علاوہ دوسری جگہ کعبہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابرہہ کے اس کعبے کو دیکھنے کے لیے وہ گیا، چاروں طرف سے دیکھ کر کے اس کے بنائے ہوئے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور کہا ابرہہ تیرے بنائی ہوئی اس عمارت کی یہی حیثیت ہے کہ مکہ والا آ کر کے یہاں تیرے سامنے پیشاب کر کے جاتا ہے۔ اس نے اس کی توہین کی، اس کی توہین ایسی، بادشاہ نے اسے ختم بھی کیا۔ اور عمارت کی جب کہ کوئی پیشاب کر کے جائے تو پھر بچا کیا اس کا؟ بادشاہ اتنے غصے میں آیا کہ مکہ والا ایک شخص آ کر کے میرے بنائی ہوئی عمارت کے سامنے پیشاب کر کے چلا گیا، جس کو میں دنیا کی سب سے مقدس عمارت بنا رہا تھا۔ تو اس غصے کے مارے وہ ایک ہاتھیوں کا لشکر لے کر اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا کہ اب اس کعبہ کو میں نہیں چھوڑوں گا جو مکہ والوں کے بیچ میں ہے۔ انہیں اس بدبخت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کعبہ مکہ والوں کی تحویل میں نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ براہ راست اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہے۔ وہ آیا تو صحیح، بہت بڑے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا۔ مینا کی سرزمین کے پاس اس نے پڑاؤ ڈالا، وہاں سے پلاننگ کرتے ہوئے پہلے پورے مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کا مال لوٹ لیا۔ ظلم کے ذریعے سے پہلے مال لوٹا۔ ہر زمانے میں باطل قوتیں یہی کرتی ہیں، پہلے ان کو اکنومیکل پورے طور پر کنگال کر دیا جائے، ان کے پاس کوئی چیز نہ رہے لڑنے کی، انہیں بنیادی چیزوں سے معذور کر دیا جائے۔ سپر پاور نام سے آج جو ملک پہچانے جاتے ہیں پوری دنیا میں، چاہے وہ امریکہ ہو یا رشیا ہو،
ان کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کسی کے ہاں ڈائریکٹ جانے کی اور حملہ کرنے کی، بلکہ عراق جیسے چھوٹے ملک کو 10 سال تک پابندی لگاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی دوائیاں پہنچنی نہ پائیں، کوئی ان کو بنیادی ضرورتیں پہنچنے نہ پائیں۔ جب یہ پوری طرح سے نڈھال ہو جائے تب جا کر کے حملہ کرتے ہیں۔ یہ باطل جماعت کا ہر زمانے میں شیوا رہا ہے، ہر زمانے میں یہی ان کی یہ پالیسی رہی ہے کہ مارنے سے پہلے ان کو پوری طرح سے کنگال کر دیا جائے۔ آج جن ملکوں پر یہ بین لگاتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، آگے چل کر کے انہیں لڑنا ہوتا ہے کہ ان کو پوری طور پر خالی کر کے پھر ان سے لڑا جائے۔ ابرہا نے یہی کیا، مکہ والے جتنے مالدار تھے سب کا مال لوٹا، بڑے بڑے لوگوں جو کو بولنے قید والے کر لوگ لیا۔ ہیں، جو ابھارنے والے لوگ ہیں، انہیں قید کر دیا کہ مکہ میں کوئی بھی کھڑا نہ ہو سکے اس کے مقابل میں۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کے بھی 100 اونٹ اس نے قبضے میں لے لیے تھے۔ سارے لوگ پریشان تھے مکہ والے، اور ابرہا کسی سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ حضرت عبد المطلب پورے مکہ کے سرداروں میں تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ آپ نے کسی طرح سے اس کے ہاں پہنچ کر کے یہ اجازت حاصل کر لی کہ مجھے ابرہا سے بات کرنی ہے۔ ابرہا نے پوچھا کہ کیا بات کرنا ہے؟ حضرت عبد المطلب چونکہ پورے مکہ کے سردار تھے، اس نے یہی سوچا کہ یہ آئے ہوں گے مجھ سے منت سماجت کریں گے کہ جنگ نہ کرو، خانہ کعبہ کو نہ ڈھاؤ۔ اس نے اجازت دی اپنے پاس آنے کی۔ حضرت عبد المطلب نہایت ہی اپنے عزت و وقار کے ساتھ حاضر ہوئے اور کہا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرے 100 اونٹ جو تو نے قبضہ کیے ہیں وہ مجھے واپس کر دے۔ ابرہا نے کہا کہ تجھ جیسے آدمی کو کون سردار بنایا ہے؟ مکہ کے اور خانہ کعبہ کا سردار تجھے بنایا؟ میں کس لیے آیا ہوں تجھے پتا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے، تو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، حملہ کرنے کے لیے آیا، مکہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر ابرہا نے کہا، سردار تو ہے، تو پہلے یہ ریکویسٹ کرتا کہ مکہ پر حملہ نہ کریں، تو اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ابرہا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، وہ میری ملکیت میں ہے، خانہ کعبہ کا مالک جو ہے وہ تجھے دیکھ لے گا۔ حق و باطل کے درمیان یہی خط امتیاز ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور یقین آخر وقت تک۔ ابرہا نے انہیں ان کے اونٹ واپس کیے اور واپس چلے گئے۔ اب جو حالات ہیں، جو روایات بتاتی ہیں، دوسرے دن اس نے اپنے ہاتھیوں کو دوڑایا، ہاتھی کسی صورت مکہ کی طرف جانے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ زنجیروں میں باندھ کر کے ہاتھیوں کو کھینچا گیا، ان کو بھالے اور نیزے مارے گئے۔ ہاتھی، ایک بھی ہاتھی خانہ کعبہ کی طرف جانے کو تیار نہیں، اور کسی بھی طرح سے حملہ کرنے کو کوئی ہاتھی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے ہاتھیوں کو تیار کیا گیا، اور پھر جب خانہ کعبہ کی طرف بڑھایا گیا تب پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ فیصلہ آیا جو حق و باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے ان پر ابابیل چڑیوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان کو مارتی تھیں، کس طرح سے؟ ہلکے نوکیلے پتھروں سے ایسا مارتی تھیں، 3 کنکریاں ہر ابابیل نے ان پر گرائی، اور ایک کنکری جب کسی ہاتھی پر گرتی تو اس ہاتھی کا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی۔ ان کنکریوں میں کیا طاقت تھی، کون سی قوت تھی؟ اور اس ابرہا کی پوری فوج پر جہاں جہاں کنکریاں گری وہ اس طرح سے ہلاک ہوئے کہ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ان ابابیلوں نے انہیں کیا کر دیا؟ ایسے کر دیا جیسے کوئی مرغی کو کھا کر کے چھوڑا ہوا ہے، یعنی پورے پر چھیل دیے ہوں، گوشت کھا چکے ہوں۔ اس پوری فوج کا یہ حال تھا کہ ان کی ہاتھیوں کی ہڈیاں دکھنے لگ گئی اور ان کی کھوپڑیاں بکھر گئی۔ اللہ رب العزت نے چند ساعتوں میں اس پوری باطل جماعت کو تہس نہس فرمایا۔ یہ پورا سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل پڑھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ نکلا تھا حرم کعبہ کو ختم کرنے کے لیے، اور بظاہر اللہ رب العزت نے
इंसानों की जमात से उनका मुकाबला नहीं करवाया, बल्कि हल्की छोटी चिड़ियों को भेजकर बातिल को उनकी औकात याद दिलाई। मेरे अजीजों, यही चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत के कवानीन में और उसके दस्तूर में हमें नजर आती है कि जब जब हक और बातिल का टकराव होता रहा है, बसा औकात अल्लाह बहुत छोटी सी ताकतों से बातिल को हमेशा के लिए खत्म फरमाता है। वो रब्बे जुल जलाल है जो नमरूद को मच्छर से हिलाक फरमाता है। वो रब्बे जुल जलाल है जो फिरौन को पानी से हिलाक करता है। वो रब्बे जुल जलाल है जो अबरहा को हल्की हल्की कंकरियों से, अबाबील से हिलाक करता है। वही रब्बे जुल जलाल है जो अबू जहल के गुरूर को छोटे बच्चे मुआज और मुआविज से खत्म फरमाता है। हक और बातिल के टकराव में ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून भी है कि वो बातिल को उनकी ताकत और उनकी कुव्वत के एतबार से उतनी बड़ी चीज से मुकाबला नहीं कर पाता। अल्लाह ताला बहुत हल्की चीजों से उनका खात्मा फरमाता है। अब आइए अजीजों, ये बात थी हक और बातिल के टकराव की, हक और बातिल जमात के टकराव की, हमेशा हर जमाने में रहा। अब जो बात मुझे अर्ज करनी है वो ये है कि ये दो चीजें तो देखने में आई हैं हमेशा, लेकिन ए मुसलमानों, सबसे पहली चीज ये है कि आप में से हर एक फर्द को, हर एक बच्चे को और हर जवान को ये यकीन होना चाहिए कि मैं हक जमात पर हूं। आप सबको हक है, यकीन है, हर एक को इस बात का यकीन होना चाहिए कि मैं हक जमात पर हूं। अब ये यकीन कैसे आएगा? ये यकीन कैसे आएगा? ये दो चीजों से आता है। एक अल्लाह की जात पर कमाल का यकीन हो और अपने नबी पाक से कमाल की मोहब्बत हो। ये दो चीजों से तुम्हारे अंदर वो जज्बा भी आता है और अपने हक होने का यकीन भी पैदा होता है। दुनिया तुम्हें डगमगाती है। शैतान का हरबा क्या है जानते हैं? शैतान सबसे पहले शक डालता है दिमाग में कि पता नहीं वो सही है कि ये सही है। इन बहसों में हर जमाने में लोग पड़े रहते हैं। आज भी है इंटरनेट पर जो सबसे ज्यादा मुनाजरे चलते रहते हैं, फेसबुक वाले मुनाजिर, व्हाट्सएप वाले जो मुनाजिर हैं, बड़े बड़े मुनाजिर आजम बैठे हुए हैं, इनके जो कट्टे पर बैठ करके मुनाजरे होते रहते हैं, रात में नुक्कड़ पे बैठ करके, इन सब में यही बहसें होती हैं, कौन हक पर है कौन बातिल पर है। और ये शैतान के आला कार बन जाते हैं, शैतान का जरिया बन जाते हैं। मैं अहले हक की बात नहीं कर रहा हूं जो मुनाजरा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको गैर से कुव्वत भी अता फरमाई, वो मुनाजरा करते हैं तो हक का इजहार करने के लिए। बाकी मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो किसान हैं और सर्जरी करने की बात करते हैं, मैं उन लोगों से कह रहा हूं, मियां बीमार है कोई आदमी, पेट में दर्द हो रहा है, ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाएगा कि किसान के पास जाएगा? और यहां अक्सर ऐसा ही है कि किसान फावड़ा और कुदाली लेकर ऑपरेशन को तैयार बैठे हुए हैं। हर कोई कह रहा है कि हम भी जो है हुक्म लगा सकते हैं। मेरे अजीजों, ये जिनका हक है उनको दे दिया जाए। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि शक पैदा करता है शैतान, दिमाग में वसवसे डालता है, पता नहीं वो भी कह रहे हैं ऐसा है, ये भी कह रहे हैं ऐसा है। जब तक तुम्हारे दिल में ये यकीन नहीं आएगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हक पर हूं, इस्लाम ही हक है। कुरान कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है। अब आइए, आपको यकीन जो बढ़ना चाहिए वो दो चीजों से आता है, अल्लाह की जात पर तवक्कुल और रसूल पाक की जात से बेपनाह मोहब्बत। ये दो चीजें ले लो। हमसे अगर कोई चीज नसीहत में हासिल कर सकते हो तो ये दो चीजें ले लो। आज हालात ऐसे हैं मेरे अजीजों, मैं खुद भी आप सबसे ये कहूंगा, इसके उसके पीछे जाने से बेहतर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मालूम ना हो, बल्कि बचपन से तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है। और हर मुसलमान को इतना यकीन है कि अल्लाह है, रब्बे जुल जलाल है। तो अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यकीन करते चले जाओ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अब किसी को शक नहीं है कि मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे थे, तकरीबन हर मुसलमान जानता। तो हुजूर से मोहब्बत करना, ये दो चीजें तुम्हारी जिंदगी में अगर आ गई,
باقی سب سے تم صرف نظر کر لو، اپنی آنکھیں پھیر لو، دنیا میں دوسروں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے ان تمام چیزوں سے تم صرف نظر کر لو۔ دو چیزوں کی تمہارے لیے آج بھی ضرورت ہے جو تمہیں یقین کے درجے کو پہنچاتی ہیں، اور یہی حق جماعت کا امتیاز ہے، حق جماعت کا وصف خاص ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور رسول پاک سے بے پناہ محبت۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ گئے ہیں، ایک علاقے میں، عیسائیوں سے آپ کا مقابلہ ہے، حق پر ہونے کا یقین کیسا ہونا چاہیے، عیسائیوں سے مقابلہ ہے، اور کئی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ مقابلے جو ہے صرف تلواروں سے نہیں ہوئے، کئی علاقے ایسے بھی آئے ہیں صحابہ کے ساتھ کہ کبھی علمی مقابلہ ہوا، کبھی زبانی مقابلہ ہوا، کبھی تلواروں کا مقابلہ ہوا، کبھی کسی اور طریقے سے بھی ہوا۔ جو میں مقابلہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آج کے حالات سے اور مجھے جس طرح سے لوگ ابھی پہچانتے ہیں اس سے ریلیٹڈ چیز ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب پہنچے تو عیسائیوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا کہ اے خالد، ہم آپ سے تلواروں سے نہیں لڑیں گے، ایک چیز سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک نہایت ہی خطرناک قسم کا زہر لایا، زہر لا کر کے عیسائیوں نے سامنے رکھا، کہا کہ ہم دونوں میں سے آگے بڑھتے ہیں، جو حق جماعت پر ہوگا وہ اس کو بغیر کسی خطرے کے پی جائے گا، اس کو پی جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، سیدھے آگے بڑھ گئے۔ باطل چیلنج تو کرتا ہے، مقابلہ کرتے کی بات تو کرتا ہے، لیکن سامنے کبھی نہیں آتا، یہ تاریخ رہی ہے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ پیش تو انہوں نے کیا، زہر بھی لائے اور زہر بھی رکھا گیا، اور جب عیسائی سامنے آئے تو انہوں نے یہی سوچا کہ میاں یہ سب باتیں ایسی ہیں، ڈرانے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر تو مجھے ہرا دے گا تو 1 کروڑ کی کار دے دوں گا، کہہ دینے کی باتیں الگ ہوتی ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ صحابہ تھے جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے۔ جب عیسائیوں نے مقابلے کی بات کی، اور یہ مقابلہ مباہلہ کہلاتا ہے، حضرت خالد بن ولید سامنے بڑھے، اس زہر کی شیشی کو اٹھایا اور اپنے منہ سے لگا لیا۔ فرمایا گیا کہ اس زہر کی شیشی تو دور کی بات، اس زہر سے اگر کسی کا ہاتھ لگ جائے، انگلی لگ جائے تو پوری جسم کی چمڑی نکل سکتی تھی۔ اتنا خطرناک قسم کا زہر کہ اگر ایک بوند چلا جائے تو اس کی انتڑیاں پھٹ جائیں، وہ پوری شیشی حضرت خالد بن ولید نے اٹھا کر پی، اور اس کے بعد ان عیسائیوں سے کہا اب تمہاری باری ہے، تم میں سے کوئی آ سکتا ہے؟ وہ سارے کرسیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہی ہے حق اور باطل کا معرکہ۔ خط امتیاز جو ہے حضرت خالد بن ولید سے، لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا، آپ کو خوف نہیں ہوا، اتنا خطرناک قسم کا زہر آپ نے پی لیا۔ اب جو حق جماعت پر ہوتا ہے اس کا توکل دیکھیں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ڈر کس بات سے لگے گا؟ زہر سے نہیں، مجھے میرے مصطفیٰ کی بات پر یقین ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس پر نہ زہر اثر کرے گا نہ سحر اثر کرے گا۔ میں نے یہ پڑھ لیا اور پی لیا، باقی میری کوئی طاقت و قوت نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل حق کی علامت ہے کہ وہ اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو ان کی ہر بات پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ باطل اور حق کے معرکے اور مقابلے بہت تاریخ میں ہیں، لیکن الحمدللہ جو زمین پر قائم رہنے والی جماعت ہے وہ اہل حق کی ہی ہے، اہل حق کی ہے۔ حق بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ مقابلوں میں ہمارے سر بھی گئے، ہمارے جسم بھی گئے، لیکن اہل حق نے اس کو کبھی بھی عیب نہیں سمجھا، عیب نہیں سمجھا۔ ہماری جان جاتی ہے تو جائے، اس لیے کہ ہمارا نعرہ یہ ہے جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ بزرگوں نے فرمایا اللہ رب العزت اور اس کے حبیب پاک کے لیے بات آ جائے
تو پھر ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں۔ میرے عزیزوں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں، اہل حق کا جو یقین ہے نا، جو توکل ہے، وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، اعلیٰ درجے کا۔ آج میں وہی چیز آپ کے سینے میں ڈال کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو جب یہ یقین ہے کہ اسلام ہی سچا ہے، میرے نبی کی ذات ہی سچی ہے، تو پھر یاد رکھنا ہر خطرے سے تم نپٹ سکتے ہو، آندھیوں کا رخ موڑ سکتے ہو، طوفانوں کے منہ کو موڑ سکتے ہو، لیکن یقین ہو کہ میرا دین سب سے سچا ہے اور میرے نبی کی ذات سب سے سچی ہے، اور اللہ رب العزت پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے دست قدرت میں ساری ملکیت ہے۔ وہ اگر چاہے تو آگ کو جلانے کا حکم دے، وہ اگر چاہے تو سمندر کو غرق کرنے کا حکم دے، اور اگر وہ حکم نہ کرے تو نہ چھری چلتی ہے، نہ آگ جلاتی ہے، نہ سمندر ڈبوتا ہے، اگر اللہ کا حکم نہیں آیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزوں کی فطرت ہے، جیسے آگ کی فطرت ہے جلانا، چھری کی فطرت ہے کاٹنا، پانی کی فطرت ہے غرق کرنا، ہم بھی مانتے ہیں یہ ان چیزوں کی فطرت ہے، لیکن ان کے اندر تاثیر دینے والا ہوت کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ آگ کے اندر گرمی کی تاثیر اللہ رب العزت نے دی، چھری کو کاٹنے کی تاثیر اللہ نے دی ہے، پانی کو غرق کرنے کی تاثیر اللہ نے دی ہے، اور اگر وہ رب ذوالجلال نہ چاہے تو یہ چیزیں کچھ نہیں اثر کر سکتی، کچھ نہیں ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب آئے میں آپ کو بتاؤں، وہ تو زہر انہوں نے پی لیا سیدنا خالد بن ولید، اور پھر اس کے بعد ایک دو نہیں کئی سال تک باحیات رہے۔ زہر ایسے پیا جیسے شربت پیا، اور نہ ان کے جسم پر کوئی اثر آیا اور نہ ہی کوئی خطرہ کبھی لاحق ہوا۔ حضرت خالد بن ولید کا یہ معاملہ تھا۔ ان کے زمانے کے بعد ایسے مقابلے اور مباہلے حق و باطل کے درمیان ہوتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ حق کو فتح عطا فرمائی۔ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم دور کیوں جائیں، ہندوستان کی سرزمین پر سلطان الہند معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب اجمیر کی سرزمین پر آپ کا بول بالا تھا، اور کفار و مشرکین نے اس وقت بھی آپ کے لیے بڑی مصیبتیں کھڑی کر رکھی تھیں، کیا کیا چیزوں سے نہیں پریشان کیا، پانی بند کر کے پریشان کیا، آپ کے اوپر آگ پھینک کر کے، کبھی پتھر برسا کر کے، کبھی جادو کے ذریعے سے بہت سارے حملے کر کے انہیں دیکھا کہ حق جماعت کو پنپنے نہ دیا جائے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے، یہاں تک کہ 800 سال کے بعد بھی اس غریب نواز کو اجمیر سے نہیں باہر کر سکے۔ الحمدللہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حق کا سفیر بنا کر کے بھیجا، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا امین بنا کر بھیجا۔ آپ کے ساتھ بھی ایک معاملہ ایسا پیش آیا کہ آپ گزر رہے تھے اور آگ کے پجاری آگ جلا کر کے ہون کر رہے تھے۔ ہاں، بعض لوگوں کے نزدیک یہ اگنی پوجا بھی تو ہے، اور وہ آگ کو اپنا دیوتا بھی سمجھتے ہیں، ماں بھی سمجھتے ہیں، اور کیا کیا سمجھتے ہیں واللہ اعلم۔ آگ کو بھی اپنا دیوتا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آگ بھی ہمارا خدا ہے۔ خدا اپنے بندے سے محبت نہ کرے تو پھر کون کرے؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ ہمارا خدا ہمیں پالتا ہے، عقیدہ یہی ہے، وہ رب ہی ہے جو ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے آگ کو خدا کہا، ہمارا سوال یہی ہے کہ یہ خدا تم سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ تو حضرت غریب نواز کا بھی سیدھا سا سوال تھا، لاجک یہی کہتی ہے، آگ کی پوجا کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، کافی دیر سے ہون چل رہا ہے، تو اس پنڈت کے سامنے حضرت غریب نواز نے یہ کہا کہ یہ خدا ہے تمہارا، کتنے سال برسوں سے یہ جل رہا ہے، اس کو بجھنے نہیں دیا، ہم نے بجھنے نہیں دیا، رات بھی دن بھی یہ جاری ہی رہتی آگ۔ تو آپ نے کہا ذرا اس میں ہاتھ تو ڈال کے دکھاؤ، اس میں ہاتھ ڈال کے دکھاؤ۔ اس پجاری نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جلائے گی۔ کہا پھر وہ تم کو ہی جلاتی ہے تو خدا کیسے؟ وہ تم تو عبادت کر رہے ہو، اس کی پوجا کر رہے ہو، کم سے کم تم کو تو بخش دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اس نے کہا میاں یہ سب باتیں مت کرو، اس کی تاثیر یہی ہے کہ یہ جلائے، آگ کی فطرت ہے وہ جلاتی ہے، ہم تو اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں۔
حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر یہ کیسا خدا ہے جو تم پر بھی رحم نہیں کرتا؟ میرا خدا تو مجھ پر رحم فرماتا ہے، میرا رب مجھ پر رحم فرماتا ہے، میں بھوکا ہوں تو کھلاتا ہے، میں کمزور ہوں تو طاقت دیتا ہے۔ ہمارا یقین یہی ہے، اللہ رب العزت ہے، میں بیمار ہوں تو صحت وہ دیتا ہے، میں اگر اندھا ہوں تو مجھے اجالے وہ دیتا ہے، ہمارا یقین یہ ہے۔ اور تم تو ہاتھ ڈالنے سے بھی گھبرا رہے ہو، ہاتھ ڈالنے سے بھی گھبرا رہے ہو۔ قسم رب ذوالجلال کی، اگر کسی نے ہم سے کہا اگر تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کو حق سمجھتا ہے تو کیا تیری گردن پر میں چھری رکھ دوں؟ اگر کسی نے مجھ سے بھی یہ کہا، انشاءاللہ العزیز ہم یہ کہیں ایک چھری کیا 1000 چھری رکھو سجدے میں، ہمیں منظور ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی جان بھی اللہ ہی کے لیے رکھی ہے اور دی ہوئی اسی کی ہے۔ تو آگ اگر خدا ہے تو اسی میں اگر ہاتھ ڈال کر کے جل جانے میں کیا فرق پڑتا؟ لیکن ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا انہیں۔ اور اس کے بعد کہا یہ درویش آیا ہے، فقیر آیا ہے، منطقی باتیں اور فلسفی باتوں سے ہمارے پجاریوں کو بہکا رہا ہے۔ اس پنڈت نے کہا اچھا تم جو اس طرح سے فلسفی باتیں منطقی باتیں کر کے ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو تو کیا تمہارا یقین نہیں ہے کہ آگ جلائے گی؟ آگ نہیں جلائے گی؟ حضرت غریب نواز نے کہا اگر میرا مولا نہ چاہے تو نہیں جلائے گی، میرا رب نہیں چاہے تو نہیں جلائے گی، تیرا تو ڈائریکٹ خدا یہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم ہاتھ ڈال کر کے دکھاؤ۔ اس پجاری نے کہا تم ہاتھ ڈال کر کے دکھاؤ۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کیا، وہ پنڈت جو اگنی ہون کر رہا تھا اس کی گود میں ایک 1.5 سال یا 2 سال کا بچہ تھا، اس بچے کو اٹھا لیا اور ہاتھ نہیں بلکہ خود چل کے اس میں چلے گئے، چل کے چلے گئے، اندر چلے گئے، اور بچہ بھی گیا پنڈت کا، اور غریب نواز بھی چلے گئے۔ اب یہاں پر شور مچ گیا۔ یہ آگ کافی بڑی ہوتی تھی اور ایک ہال میں جلائی جاتی تھی جس کی پوجا ہوتی تھی، تو وہ چیختے چلاتے لوگوں کو جمع کیا کہ یہ جو مسلمان آیا ہے گیا تو گیا، میرے بچے کو بھی لے گیا، اور آگ میں پتہ نہیں کیا ہوا، نظر بھی نہیں آ رہا ہے اندر۔ لوگ ادھر ادھر سے سب جمع ہوئے، کئی پنڈت آئے، کئی لوگ آئے۔ اب خدا کو یا تو بجھانا پڑے گا یا تو پھر کوئی دوسرا اس میں داخل ہو کے اسے نکالنا پڑے گا، دوسرا تو آئے گا نہیں۔ کافی دیر کے بعد جب لوگ جمع ہوئے، 1-2 گھنٹے نہیں گھنٹے گزر گئے، حضرت سرکار غریب نواز اپنے دامن کو جھاڑتے ہوئے اس آگ سے باہر تشریف لائے اور اس کے بچے کو اس کی گود میں دیا۔ اس نے دیکھا اس کی پیشانی بھی ٹھنڈی ہے، بچے کا جسم بھی ٹھنڈا ہے، آگ کی گرمی تک نہیں لگی، جلنا تو دور کی بات آگ کی گرمی نہیں لگی۔ اس پجاری نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا۔ میرے عزیزوں، اس وقت موجود جو لوگ تھے انہوں نے کہا اب ہمیں یقین ہوا کہ وہ خدا سچا ہے جس کا غریب نواز عبادت کرتا ہے، جس کو معین الدین عبادت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلامتی کے ساتھ باہر آنے کے بعد اب ایک سوال میں یہ کرتا ہوں، یہاں لگے ہاتھوں ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ حق و باطل کے درمیان معرکہ ہوا، مقابلہ ہوا، اور جب امتحان کی بات آئی تو اللہ نے فتح ہمیشہ اہل حق کو عطا فرمائی، اہل حق کو عطا فرمائی۔ اب حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تو آئے، ایک سوال تو بنتا ہے، ایک سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی تھے، کوئی یہ کہتا ہے، اگر کوئی یہ کہے آپ اللہ کے ولی تھے، فنا فی الرسول تھے، عطائے رسول تھے، آپ گئے آگ میں اور اللہ نے آگ کی تاثیر کو ختم کیا اور نہیں جلایا، واپس آ گئے، لیکن بچہ جو گود میں تھا وہ تو پنڈت کا تھا، وہ بھی صحیح سلامت آیا۔ میرے عزیزو، اب یہاں پر ہم ان منکرین وسیلہ کو جواب دیتے ہیں جو کہتے ہیں وسیلہ نہیں لینا چاہیے۔ ظالموں، یہاں بتانا یہی مقصود ہے کہ بچہ چاہے کسی کا ہو، یہ دیکھو کہ دامن کس کا لگا ہوا ہے۔ غریب نواز کی گود سے اگر کسی اور کا بچہ بھی لگ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے آگ سے محفوظ کرتا ہے۔
یہی تو ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، اور اسی بنیاد پر ہم بزرگوں سے قریب ہوتے ہیں اور ان کے درباروں سے وابستہ اسی لیے وہ ہوتے ہیں۔ ہم نکمے صحیح لیکن ہمارے سرکار ہمارے آقا یہ بڑے بلند مقامات والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی تو یہی فرمایا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے ہیں۔ حق و باطل کے درمیان معرکہ ہوتا رہا اور اہل حق کو اللہ تعالیٰ نے فتح ہمیشہ عطا فرمائی۔ میرے عزیزو، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے بعد اور کئی مثالیں ایسی موجود ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ اہل حق کو اللہ نے جو سربلند کیا، ان کے اندر جو وصف تھا، جو خاصیت تھی، وہ اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر یقین اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت۔ یہ دو چیزیں جس کے سینے میں آئیں، سمجھ لو کہ وہ بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہے، اللہ کے حفظ و امان میں ہے۔ پوری دنیا چاہے تو کچھ نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ نے اس کے مقدر میں کچھ لکھا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ ایک توکل اور ایک یقین اور بھی بتا دوں، یہ مسلمانوں کی فوج ہے، سب سے پہلی مرتبہ یورپ کی سرزمین پر اترنے جا رہی ہے۔ عرب میں اسلام تھا، یورپ میں آنا تھا، ایشیا سے یورپ ایک دوسرے بر اعظم میں جا رہا ہے، ایک دوسرے انٹر کانٹیننٹل میں جا رہا ہے۔ اب اس وقت حالات کیا تھے؟ عرب اور یورپ کو جوڑنے والا جو سمندر ہے، میڈیٹرین سی، آج بھی وہ سمندر دیکھا ہوگا لوگوں نے، کافی بڑا سمندر، اس سمندر کو عبور کر کے صحابہ تابعین کی جماعت یورپ میں اتر رہی، اور سپہ سالار کا نام ہے طارق بن زیاد، طارق بن زیاد، اور جوانی کا عالم ہے، اور یہ مجاہدین کی ایک فوج لے کر اسپین کی سرزمین پر اترا۔ جب وہاں پر، اسپین کو پہلے اندلس کہا جاتا تھا، آج اسپین ہے، طارق بن زیاد اپنی فوج کو لے کر کے جب اترا تو اس کے بعد سارے لوگوں کو جمع کر کے ایک بار سوال کیا، کوئی اگر جانا چاہے تو ابھی راستے تیار کھلیں، جا سکتا ہے۔ کسی نے بھی جانے کی بات نہیں کی، تو جن کشتیوں میں بیٹھ کر کے آئے تھے ان کشتیوں کو کنارے لایا گیا اور ان تمام لکڑی کی کشتیوں کو آگ لگا دی گئی، کیونکہ اب سواری ہے، سواری کو کیوں جلایا؟ مجاہدین نے پوچھا کہ یہ کشتیاں سواری ہیں جن میں بیٹھ کر کے عرب سے لے کر یورپ کا سفر کیا، جلائے کیوں؟ یہی اہل حق کی علامت سے طارق بن زیاد نے کہا، اس لیے کہ ہم باطل سے لڑنے جا رہے ہیں، اور کسی کے سینے میں یہ شک بھی نہ ہو کہ ہم جان بچا کر واپس جا سکیں۔ ہم میں سے کسی کو یہ ہلکی سی امید بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر سختیاں ہو گئی ہمارے اوپر تو ہم جان بچا کر کے واپس ان کشتیوں میں بیٹھ کر کے عرب چلے جائیں گے۔ میں نے کشتیاں اس بات پر جلائی ہیں کہ جس زمین پر ہم اترے ہیں، اللہ اس کے رسول کا نام لے کر یا تو پھر ہماری قبر بنے گی یا تو پرچم اسلام لہرائے۔ اور دنیا نے دیکھا، توکل تھا، یہ یقین تھا، پرچم اسلام ایسا لہرایا کہ پورے یورپ کے چپے چپے میں اسلام پھیلا۔ اہل حق کسی بات سے خوف نہیں کھایا کرتے، ڈرتے نہیں۔ وہ جن علاقوں پر گئے، جن زمینوں کو انہوں نے عبور کیا، ان کے ساتھ جو طاقت جاتی تھی وہ توکل کی طاقت تھی۔ اب بات یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، حضور سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان تشریف لا رہے تھے، اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ کئی بادشاہوں نے پہلے یہاں پر ہندوستان پہ حملے کیے اور کوششیں، یہ راجے مہاراجاؤں کا حال تھا، ایسا سسٹم نہیں تھا الیکشن کا، سیلیکشن کا، ای وی ایم کا، یہ سب معاملات نہیں تھے۔ جس کو جتنی طاقت اتنے قبضے کرتا تھا، جس کو جتنی زمین مل گئی اتنے کا وہ بادشاہ بنتا تھا۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ شہاب الدین غوری ان علاقوں کو فتح کرتے ہوئے یہاں تک آیا تھا، لیکن شکست کھا کر کے جا رہا تھا، ہار کر کے جا رہا تھا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو چند فقیروں کے ساتھ ہندوستان آ رہے تھے۔
مشکل سے 7-8 لوگوں کی جماعت تھی جو ہندوستان کی طرف آ رہی تھی. بیچ راستے میں بادشاہ کی فوج واپس پلٹ رہی تھی، درویشوں کی جماعت اندر آ رہی تھی. ٹکراؤ ہو گیا تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ مسلمان فوج ہے، مسلمان جماعت ہے. درویشوں کی پوچھو یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے قاصد بھیجا پوچھوانے کے لیے. کوئی آیا اور حضرت غریب نواز سے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں، کدھر کا سفر ہے؟ حضرت غریب نواز نے جواب دیا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. درویشوں کی چھوٹی سی جماعت، اور بات کس بات کی کر رہے ہیں؟ یہی تو توکل اور یقین ہے جس کو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو. نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ہمیشہ سے اللہ رب العزت نے 313 کے ذریعے سے فتح اسلام فرمائی، اور قیصر و کسریٰ کو دھول چٹانے والی جماعتیں بھی بہت بڑی بڑی نہیں تھیں. وہی صحابہ تھے جو چند کھجوروں پر پورے دن گزارا کرتے تھے. عزیزان گرامی، جب یہ جواب ملا تو یہاں کہے لگنے لگے بادشاہ کے ہاں، فوج کے ہاں، کہ یہ دیوانوں کی جماعت ہے اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی چھوٹا بڑی بات کرے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں یہاں پر، لیکن انہوں نے جس کو چھوٹا سمجھا ہوگا وہی در حقیقت پورے ہند کا بادشاہ بھی تھا. اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہماری فوج کو، ہمارے اتنے ہاتھی گھوڑے ساز و سامان، اتنی بڑی فوج لشکریاں، اور ہم شکست کھا کر کے آ رہے ہیں، بڑی طاقتیں وہاں پر موجود ہیں. آپ نے جواب بہت ہلکے انداز میں یہ دیا، ہاں فرق یہی ہے شہاب الدین تو گیا تھا ہاتھی گھوڑوں کے بھروسے، معین الدین اللہ کے بھروسے جا رہا ہے. یہ توکل اہل حق کو ہمیشہ فتح یاب کرتی ہے. یہ توکل اللہ کی ذات پر یقین اہل حق کو ہمیشہ سر بلند رکھتی ہے. عزیزان گرامی وقار، آج بھی میں ایک جملہ دے جاتا ہوں آپ کو جو ہمیشہ تمہارے دلوں کو مطمئن رکھے گا اور حوصلہ بڑھا کر کے رکھے گا. وہ دن یاد کرنا جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بن گیا اور پورے گھر کا گھیراؤ کر لیا کافروں نے، تلواریں سونت لی. ان حالتوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب ذوالجلال نے صحیح سلامت ان کے سامنے سے نکالا. کوئی ایک بھی مشرک حضور کو دیکھ نہیں سکا. ہجرت کی رات، اور حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر میرے آقا مدینے کے راستے نکلے، لیکن درمیانی راستے میں غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک قیام فرمایا. وہ پہاڑ پر اونچے ٹیلے پر ایک غار ہے جس میں 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. 3 دن تک وہاں قیام ہوا. اب میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں، یہ غار ثور کا واقعہ اتنا اہم ہے کہ قرآن میں ذکر ہوا، 10ویں پارے میں اس کا ذکر آ گیا. وہ وقت بھی آیا کہ مشرکین پوری جگہوں پر ڈھونڈنا شروع کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو. ہر کونے پر انہوں نے قاصد بھیج دیے مکہ کے ہر سرحد پر کہ کس طرف گئے ہیں، اور وہ قدموں کے نشان دیکھتے 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 غار ثور تک بھی پہنچ گئے. غار ثور یعنی وہ پہاڑ کی اونچائی 5000 فٹ اونچی ہے. چڑھ کر کے اگر آئیں تو 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں. آج بھی میرے عزیزو غار ثور تک پہنچ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں مجھے ان مشرکین کے پیر نظر آنے لگے، ان کی آہٹ بھی محسوس ہو گئی. یہاں تک قریب آ گئے، یہ 2 لوگ ہیں اور وہ ایک پوری جماعت آئی ہے، اور بری نیت سے آئیں، گرفتار کریں گے، قید کریں گے، ماریں گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب حفاظت فرمانا ہے تو حفاظت کسی بھی انداز سے کرتا ہے. روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مکڑی نے جالا بنا اور ایک کبوتری نے انڈے دیے، اور وہ دیکھ کر کے وہ مشرکین یہ سمجھ گئے کہ برسوں سے یہاں کوئی شخص آیا نہیں ہے. ایک مکڑی کا جالا، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آیا ہوگا تو یہ جالا ٹوٹ چکا ہوتا. تو وہ وہاں سے الٹے پاؤں واپس ہو رہے تھے، لیکن جو غار کے اندر کا ماحول تھا وہ قرآن نے بیان کیا. وہ کیا تھا؟ صدیق اکبر کا دل بے چین ہونے لگا. اپنی جان نہیں، مصطفیٰ کی جان، حضور کی ذات کو فکر کرتے ہوئے کہ کہیں کوئی کافر غزن نہ پہنچائے. آپ گھبرانے لگے بار بار کہ یہ قریب آ گئے، قریب آ گئے. ان کے پیر نظر آنے لگے.
تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر ایک جملہ فرمایا، وہ جملہ قرآن پاک میں آ گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ ایسا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پھر اس کے بعد زندگی بھر مجھے کسی چیز سے کبھی خوف نہیں ہوا۔ مسلمانوں یہ جملہ یاد رکھو، جب کبھی کوئی آفت آئے تو یہی کہنا لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی گھبراؤ مت۔ اپنے بچوں سے بھی یہی کہنا بچے گھبرانا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کس کے جو بندے اس کو اکبر کہتے ہوں صبح سے شام تک، کیا اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ کو اکبر کون پکارتا ہے؟ مسلمان پکارتے ہیں۔ اس کے کلام کی تلاوت کون کرتا ہے؟ مسلمان کرتے ہیں۔ اس کی عبادتیں، اس کا رکوع، اس کا سجدہ کون سی جماعت کرتی ہے؟ مسلمان کرتے ہیں۔ اس رب ذوالجلال کے احکام پر آج دنیا میں کون عمل پیرا ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ تم خوش نصیب ہو تو کیا اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن کچھ مصیبتیں آتی ہیں تو یہ ہماری شامت اعمال ہے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن پھر بھی ہمیشہ یہ توکل رکھو اللہ ہمارے ساتھ۔ اب حضور پاک کی محبت کی بھی بات، دونوں چیزیں ساتھ میں ہونی چاہیے، اللہ کا توکل اور حضور کی محبت۔ یہی مسلمان اہل حق کے لیے وصف خاص ہے، یہ امتیاز ہے جو تمہیں فرق کرتا ہے دوسری جماعتوں سے۔ الحمدللہ جن کے دلوں کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کا توکل اور رسول پاک کی محبت، وہ چہرے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ الحمدللہ وہ چہرے بھی پہچانے جاتے ہیں، چہروں سے دیکھ کر کے بھی پتہ چلتا ہے اہل حق کی جماعت کون سی ہے۔ یہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عرب والے بھی کہتے ہیں، عرب والے بھی، امریکہ والے بھی، یورپ والے بھی، بلکہ پچھلی تقریر میں میں نے یہ کہا تھا نا، ایک ہمارے مسلک اور مذہب سے تعلق نہ رکھنے والے شخص نے بھی کہا اس زمانے میں حضور سے جو صحابہ محبت کرتے تھے ویسی محبت دیکھنا ہے تو بریلویوں میں دیکھو۔ ان کی زبانوں سے بھی اللہ نے یہ کہلوایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت تمہارے چہروں کی رونق ہے، حضور سے جو تم بے انتہا محبت کرتے ہو یہ چہروں کی چمک ہے جو تمہیں خاص کرتی ہے، خاص کرتی ہے۔ میں عمرے کے سفر میں ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوئی جو اہل سنت و جماعت سے نہیں دوسری جماعت سے ہے۔ اپنا ایک دردناک واقعہ پیش کرتے کرتے ایک بات انہوں نے یہ بیان کی تھی جو میں عرض کر رہا ہوں۔ کہا کہ میں اکثر ایسا ہوتا کہ راستے میں جب بھی جاؤں کہیں پر بھی نماز پڑھ لیتا ہوں جو بھی مسجد مل جائے، لیکن مفتی صاحب ایک بات ہے کہ میں مسجد میں جاتے ہی پیچھے سے دیکھ کر کے بھی سمجھ جاتا ہوں کہ ہماری کون سی ہے، ان کی آپ کی کون سی ہے۔ لوگ سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں یا قیام میں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو بریلویوں کی مسجد ہے، جماعت ہے، پیچھے سے دیکھ کر کے پہچان لیتا ہوں اور میں قدم بھی پیچھے لے کر چلا جاتا ہوں، کیونکہ دوسروں کو وہاں تکلیف ہوتی جو بھی ان کے معاملات ہے۔ میرے عزیزو، میں یہاں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے چہروں پر کیا، تمہاری پشت پر بھی وہ علامتیں رکھی ہیں، حق پر ہونے کی یہ علامتیں ہیں، وصف خاص۔ حضور کی محبت کرنے والا لاکھوں میل دور سے بھی پہچانا جاتا ہے، وہ کہیں پر بھی رہتا ہو لیکن لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے، اس سے لوگ جڑتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ وصف خاص ہے جو تمہیں باطل جماعت سے امتیاز پیدا کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بظاہر کچھ تکلیفوں میں آ سکتا ہے، جیسے کہ میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا، اسے مارا تو جا سکتا ہے لیکن مردہ کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو باطل پر ہیں پوری طاقت کے نشے میں اور تخت پر بیٹھ کر کے بھی وہ بظاہر زندہ دکھتے ہیں لیکن حقیقت میں مردہ ہوتے ہیں، حقیقت میں مردہ ہوتے ہیں۔ نہ ہمیں آج ابو جہل کا کوئی پرسان حال نظر آتا ہے، نہ اس کی خیریت پوچھنے والا، نہ ہی یزید کا کوئی ساتھی نظر آتا ہے، نہ اس کی اولاد نظر آتی ہیں، کچھ نہیں۔ ہاں لیکن ناجائز طریقے سے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں وراثت پائے ہوں، جن کو ابھی میلاد میں بھی پیٹ درد کرے گا اور پکاریں گے کہ یہ کیوں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، شرک ہے یا بدعت ہے۔
جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے ہر سال حضور کی میلاد آنے سے پہلے کچھ لوگوں کے چہروں پر الگ سا رنگ آتا ہے، یہاں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ رنگ بدلنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے۔ ہماری مسجدیں روشن ہو جاتی ہیں اور کچھ مسجدیں اندھیرے میں آ جاتی ہیں۔ کون سی چیز ہے جو تمہیں الگ کر رہی ہے؟ فرق کس چیز سے پیدا ہو رہا ہے؟ محبت مصطفیٰ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت۔ بلکہ میں نے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا کی ایک عبارت یہ بھی پڑھا، میاں اہل حق اور اہل باطل کی پہچان اللہ نے ایسی رکھی، صرف یہاں کے رہن سہن میں نہیں بلکہ جنازے بھی فرق پیدا کرتے ہیں، جنازوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک جنازہ جاتا ہے خوب پھول پہن کر کے جاتا ہے، خوب خوشبوؤں میں معطر ہو کر کے جاتا ہے، اور بعض جنازے وہ بھی ہوتے ہیں جن کی سڑن سے کوئی قریب بھی نہیں جاتا۔ اور یہاں الحمدللہ جب کوئی ہمارا جنازہ نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دولہا بن کر کے جا رہا ہے، اور اس پر لوگ ہزاروں طریقے سے سلام بھی پڑھ رہے ہیں، درودوں کی ڈالیاں بھی نچھاور میرے آقا کی بارگاہ میں، اور اسے عزتوں کے ساتھ اتارا جاتا ہے۔ کس یقین کے ساتھ؟ بعض لوگ جنازہ لے کر بھاگتے ہیں اور ایسے دفن کر کے آتے ہیں کسی کو خبر بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے۔ نہیں، ہمارے ہاں تو الحمدللہ خوب اعلان کے ساتھ، مجرم تھا تو بھی، گنہگار تھا تو بھی، بہت سارے اس کے اندر خطائیں تھی تب بھی اسے سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اچھے انداز سے لے جا کر کے دفناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یقین یہ ہوتا ہے کہ آج مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ وہاں پہنچے گا تو اس کا چہرہ تو صاف ہو، اس کے لباس تو اچھے ہوں، اس کو سجایا جائے، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا تھا، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اب یہاں پر بات میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، زیادہ دیر آپ کو نہیں تھکاؤں گا۔ حق و باطل کے درمیان جو وصف خاص ہے جو تمہیں ممتاز کرتا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی ذات پر توکل اور دوسرے میرے مصطفیٰ کی ذات سے بے پناہ محبت۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دو چیزیں جب آتی ہیں تو سارا خوف بھی نکالتی ہیں، ہر ڈر نکالتی ہیں، ہر خوف نکالتی ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بظاہر کوئی فوج نہیں تھی، لیکن فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے۔ ہاں، بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ یہ مقابلہ کرتے، بات بھی کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی صحابی کو قاصد بنا کر بھیجتے، وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جاتے اکیلے، اور بادشاہ سے ڈائریکٹ کیا بات کرتے؟ آپ دیکھیں حضرت مصعب بن عمیر حضور کے سفیر ہیں، ترجمان ہیں، ایمبیسیڈر ہیں، حضور کا خط لے کر کے بادشاہ کے بھرے محل میں جاتے اور قرآن کی دو چار آیتیں پڑھ کر سناتے، اور اس کے بعد سیدھے بادشاہ سے کہتے، اے بادشاہ تیری رعایا بڑی ہے، سلطنت بڑی ہے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کر لے۔ ایک قاصد، ایک صحابی یا دو صحابہ جاتے اور کس سے بات کرتے؟ بادشاہ، وہ وزیروں کے بیچ بیٹھا ہے، سپاہیوں کے بیچ بیٹھا ہے، لیکن اہل حق کبھی کسی سے ڈرتے نہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ اہل حق کبھی کسی سے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ یہی وصف ہے اہل حق کا۔ میں جو آخری بات عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے، بڑی دل نشین بات ہے، دل میں بیٹھنے والی بات ہے، اور ہم سنیوں کے لیے جان میں جان پیدا کرنے والی بات ہے، ایمان میں جلا بخشنے والی بات ہے۔ جو چیز ہے توجہ سے سنیں، جو چیز ہمارے لیے یہاں بھی ضروری ہے وہاں بھی ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ کس چیز کا تذکرہ فرما رہے؟ ہاں، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا سارے صحابہ سے کہ تمہیں پتہ ہے جب ایک میت کو قبر میں رکھا جائے تم اس کی تختیاں بند کر کے چلے جاتے ہو تو اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کالے چہرے والے، نیلی آنکھوں والے اور سخت قسم کے ناخن اور ان کے دانت بڑے بڑے، ان کی صفات حضور بیان کر رہے تھے، نہایت ڈراؤنی شکل کے ہوں گے، اور وہ آ کر کے ہر میت سے سوال کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوالات بتا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ قبر کی سختیاں بہت ہیں، اور وہ سخت قسم کے فرشتے کسی پر رحم نہیں کریں گے، سختی سے سوال کریں گے۔
صحابہ کو یہ باتیں ہو گئیں. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر، جب یہ دو فرشتے آئیں گے، عینانی ازرقانی، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، تب تم کیا کرو گے؟ تم کیا کہو گے؟ کیا کرو گے؟ توجہ، حضرت عمر فاروق عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ یہ ہے، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا میرے مرنے کے بعد قبر میں یہ محبت باقی رہے گی؟ میں جو آج آپ سے محبت کرتا ہوں، یہی محبت قبر میں بھی باقی رہے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، دنیا کی محبتیں ختم ہوگی، میری محبت حشر میں بھی باقی رہے گی، حشر میں بھی باقی رہے گی، قبر میں بھی باقی رہے گی. جب میرے آقا نے یہ فرمایا کہ یہ محبت باقی رہے گی جو حضور سے کرتا ہے، حضرت عمر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، تب تو ان فرشتوں سے نپٹنا میرے اوپر چھوڑ دیں. ڈرتا نہیں، مومن صالح اور محب رسول، حضور سے محبت کرنے والا کسی سے خوف نہیں کھاتا. ہاں، حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، میرے اوپر چھوڑ دے، میں دیکھ لوں گا کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اس واقعے کو لکھا ہے جن روایتوں میں حضرت عمر کا انتقال ہوا، دفنائے بھی گئے، اور کئی دنوں کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ خواب میں دیکھتے ہیں اپنے والد کو، اور وہ روایت نقل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں، مجھے وہ مجلس یاد تھی جس میں حضور سے حضرت عمر نے یوں کہا تھا. میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا، ابا جان، آپ کو قبر میں رکھنے کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ فرشتے آئے تھے جو نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، سوالات سختی سے کرنے والے؟ حضرت عمر نے کہا، ہاں بیٹا، وہ آئے تو تھے. کہا، کیا سوال کیا؟ وہ آئے اور مجھے اٹھایا اور انہوں نے کہا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے پوچھتے ہیں، آپ نے جواب کیا دیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ میں نے ان سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ وہ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ کون ہے جو ہم سے سوال کرتا ہے؟ یہ کون ہے جو ہم سے سوال کرتا ہے؟ تب ان فرشتوں میں سے ایک نے کہا، چھوڑ دو اس کو، یہ صاحب رسول اللہ ہے. چلو ہم دوسروں کی طرف چلتے ہیں. اور ان فرشتوں نے وہاں سے اپنا سفر دوسری طرف کر لیا. یہ محبت مصطفیٰ ہے جو ہر خوف سے آزاد کرتی ہے. میرے عزیزو، قبر تو قبر ہے، حشر بھی ہمارے لیے اسی امید پر ہے. جانتے ہیں ہم کہ جس کے ہم ثناخواں ہیں آج، وہ بھی تو وہاں ہوں گے. جن کے ہم آج محبت کرتے ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. میرے عزیزو، میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو جب یہ پتہ چل جائے کہ فلاں محفل کا سرکردہ لیڈر یہ آدمی ہے، تو لوگ اس کی آؤ بھگت میں لگ جاتے ہیں کہ ذرا صدر صاحب کون ہے معلوم کر لیں، کیونکہ مین سیٹ پر بیٹھنے کا موقع مل جائے. صدر صاحب کے آگے پیچھے جائیں، ایک دو دن پہلے سے ان سے ملاقات کرتے رہیں. کہیں کوئی بڑی جلسے ہو رہے ہوں نیتا لوگوں کے لیے، خاص طور پر جہاں پر وہ لوگ اس طرح کا سورس لگاتے رہتے، کون ہے ارینج کرنے والا، مین آدمی کون ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لوگ جاتے ہیں. ایک چھوٹی مجلس جو صبح سے شام میں ختم ہوتی ہے، اس کے لیے سورس لگائے جاتے ہیں، ٹکٹ کہیں سے مل جائے، کون ہے آدمی جو دینے والا. میرے عزیزو، یہ دنیا کے جلسوں میں اور یہاں کی محفلوں میں سورس لگاتے ہو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور تمہیں یہ خبر نہیں ہے پورے محشر کا میدان کس کے لیے سجایا جا رہا ہے. کون ہے وہاں کا دولہا جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا دوسرا مفہوم میں یہ بھی عرض کروں کہ ہم جن کے ثناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. آج ہم ان سے محبت کریں اس بنیاد پر کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. قیامت کیوں ہے؟ اللہ رب العزت سب کے حساب جانتا ہے. کیا وہ نہیں جانتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ ہمارے گناہوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، نیکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے. مرنے کے بعد سیدھا اٹھا کر کے نیک لوگوں کو جنت میں ڈال دیتے، بروں کو جہنم میں ڈال دیتے.
نہیں، وہاں پر ایک میدان میں کھڑا کیا جا رہا ہے، سب کو ان کا کچا چٹھا کھولنا ہے اور سارے لوگوں کو ان کے اعمال بتانے کا حکم بھی ہے کہ سب کے سامنے پڑھ کر کے سناؤ۔ یہ سب ہے، حساب کتاب ہے، سفارش چل رہی ہے، شفاعت ہو رہی ہے، یہ سب معاملات اے اللہ تو قادر مطلق ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کو پہچانتا ہے، سیدھے قبر سے اٹھا کر جنت میں ڈال دیتا اور جہنم میں پہنچا دیتا نہیں، جس کے متعلق امام زمن فاضل بریلوی کے برادر گرامی حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہاں یہ دکھایا جائے گا کہ جس کے تم منکر تھے تو آ جاؤ دیکھو، وہاں پر حال یہ ہے، ماں و شما تو دور کی بات ہے، من و تو دور کی بات ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ۔ وہاں تو حال یہ ہے، صفی اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، وہاں نجی اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، وہاں روح اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، وہاں پر صفی اللہ، صدیق اللہ، خلیفت اللہ، سب کو اگر حاجت ہے تو کس کی؟ رسول اللہ کی۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتے۔ میرے عزیزو، دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک اللہ کی ذات پر توکل اور دوسرا میرے مصطفیٰ سے کمال کی محبت۔ جب تک یہ دو چیزیں تمہارے اندر نہیں آتی، ڈر اور خوف بھی سمایا رہے گا، اور یہ دو چیزیں جس کے سینے میں آ گئی تو پھر وہ ببانگ دہل کہے گا، وہ پورے دنیا کو یہ کہے گا، اب اس کی قیمت لگانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور اسے خریدنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بات کرے گا تو طوفانوں کو چیرنے کی بات کرے گا، وہ زمینوں کو فتح کرنے کی بات کرے گا، وہ آسمانوں پر پرچم لہرانے کی بات کرے گا، وہ غلام مصطفیٰ یقین سے بھرا ہوگا، تبھی وہ اتنی بڑی بات کرے گا۔ اور ہلکی پھلکی باتیں جس کے سینے میں ہو، ہاں ہمارے نبی تو ہیں، معاذ اللہ کوئی یہ کہے کہ بڑے بھائی کی طرح ہے، نعوذ باللہ، وہ لوگ تو ایسے ہی رہیں گے سڑتے ہوئے کہ ان کو یہ لگے گا ارے ابھی کوئی مار نہ دے، کوئی ختم نہ کر دے، اور ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم فساد نہیں کرتے، انہی چیزوں میں رہ جائیں گے۔ لیکن جو محبت رسول میں فنا ہو اور میرے مصطفیٰ کے بارے میں یوں کہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، جو رسول پاک کے لیے یہ کہتا ہو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں